الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کے مستحبات. بہت سے مستحبات ضمناً اوپر ذکر ہو چکے ہیں. اب یہ جو سنتیں ہم نے پڑھی ہیں نا، ان میں سے بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب بعض جو باقی رہ گئے ہیں وہ یہاں پہ لکھے جاتے ہیں. مسئلہ نمبر 50 ہے، داہنی جانب سے ابتدا کرے. ٹھیک ہے، کیا کرے؟ مستحب کیا ہے کہ جو بھی عضو دائنی طرف سے ہاں جی ابتدا کرے. کریں. مگر دونوں رخسارے ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئے گے، ایسے نہیں. ایسے ہی دونوں کانوں کا مسح بھی ساتھ ہی کریں گے. یعنی اب رخسار ہے نا، اب یہ نہیں ہے کہ پہلے دائیں رخسار کو دھوئیں گے پھر بائیں کو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کو اکٹھے ہی ہاں دھوئیں گے. جی کیونکہ جب ہم چہرہ دھوئیں گے تو دونوں پر ہی پانی پھرے گا نا. اسی طرح دونوں کانوں کا مسح ہی جی ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کے ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے داہنے کو مقدم کرے. یعنی اگر کسی کے بس میں بات ہو نا تو وہ کیا کرے؟ ایک ہی ہاتھ ہو. ٹھیک ہے، کیا جی ہے؟ اگر کسی کا ایک ہی ہاتھ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ منہ دھونے اور مسح کرنے میں کس کو ابتدا کرے گا؟ مقدم دائنی طرف کو. ٹھیک ہے. جی مس. اگر شیپ ہے انگلیوں کی پشت سے، یعنی انگلیوں کی جو اوپر والا حصہ نا اس سے دھونا اسٹارٹ کرے گا. گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے. پوچھ رہے تھے نا آپ اس دن، تو کانوں کا مسح کرنا ہاں جی سنت ہے اور گردن کا مسح مستحب ہے. وضو کرتے وقت قبلہ روح ہونا، کعبہ روح یعنی قبلہ روح ہونا، جی اونچی جگہ پہ اور بیٹھنا. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں ادا ہو جائیں گی. کیسے؟ کہ جب بندہ اوپر بیٹھا تو وہ بیٹھنا بھی ہو گیا، اونچی جگہ بھی ہو گئی. قبلہ روح ہو جی گیا مس. تو پھر وہ کیا کی طرف بھی منہ کرنا ہو گیا. وضو کا پانی پاک جگہ گرانا. ٹھیک ہے، پہلے تو ایسا ہوتا تھا وہ مطلب برتن وغیرہ سے وضو کیا جاتا تھا نا. ٹھیک ہے، تو کسی جی مس. پاک جگہ بیٹھ کے کیا جاتا تھا. صحیح. ہاں جی اسی طرح پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر جاڑے میں یعنی سردیوں میں. سردیوں میں جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں نا، یعنی کہ بالکل ہی خشک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان پر جی پانی بہاتے وقت ان پر ہاتھ پھیرنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، خصوصاً سردی میں. ٹھیک ہے، پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، خصوصاً جاڑے میں. اب کیا ہے؟ وضو کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ ہاتھوں اور منہ وغیرہ پر پانی جیسے تیل ملتے ہیں نا، اسی طرح اس کو کر جی لینا مس. تاکہ اعضاء ہمارے نرم ہو جائے اور ہمارا پانی جلدی بہہ جائے. ٹھیک ہے. صحیح. جی مس. اسی طرح اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا. ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو نہ مطلب مدد نہ لینا، یہ بات ہے. دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر چھوڑنا. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہوتا تھا، اب تو خیر اتنا نہیں ہوتا ہے نا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پانی مشکل سے ملتا تھا نا، تو اس وجہ سے یہ پہلے کے لیے مستحب ہے. اسی طرح وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا. انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی جی بہہ جانا معلوم ہو ورنہ فرض ہوگا. صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا. اب یہ صاحب عذر کیا ہوتا ہے آگے ہم پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. جی مس. اطمینان کرنا یعنی تسلی سے وضو کرنا. عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کا سا نماز بوڑھوں کی سی، یعنی وضو جلد کریں، ایسی جلد نہ چاہیے جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو. اب عوام میں کیا ہوتا ہے محاورہ کہ وضو کیا کرنا؟ جوان جیسا، یعنی جلدی جلدی کرنا. اور نماز کیسے پڑھنا؟ بالکل آہستہ آہستہ. بوڑھوں جیسے مراد یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھنا کہ جسے سنت یا کوئی مستحب چھوٹ جائے. جس طرح جوان کا سا وضو اس طرح کرنا کہ اس سے بھی کوئی سنت یا مستحب چھوٹ جائے. ٹھیک ہے. جی مس. اسی طرح کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے. جی کانوں مس. کا مسح کرتے وقت بھیگی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی جو ہے نا بھیگی ہوئی، کانوں کے سوراخ میں جی داخل کرنا، یعنی کانوں کو صاف کرنا. جو کامل جی مس. طور پر وضو کرتا ہو ایڑیوں، تلووں، پونچھوں، گھائیوں، کوہنیوں کا بالتخصیص خیال رکھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. جی یعنی یہ جی جو مس. انگلیاں وغیرہ کی ہے نا، یہ ایڑیا وغیرہ کا اوپر والا حصہ
نیچے والا حصہ اور انگلیوں کی جو گھائیاں ہیں، کروٹیں ہیں، ٹھیک ہے، تلوے ہیں پاؤں کے، ہاں وہ سارے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا کیا ہے مستحب ہے. اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے. اگر کوئی بے خیالی کرتا ہے نا، وہ دھوتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے چیز فرض ہے. اکثر دیکھا گیا ہے جی کہ مس. مواضع خشک رہ جاتے ہیں، یعنی جگہیں جو ہوتی ہے نا ایسی جگہ وہ خشک رہ ہاں جاتی ہیں. جی یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے. ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے. ٹھیک جی ہے. وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں، مگر کلی کیا ہوا، ٹھیک ہے، کلی یعنی جی اوپر مس. ڈیزائننگ وغیرہ لگی. اسی طرح اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھے، اور تشت کی قسم سے ہو تو دائیں طرف رکھے. ٹھیک جی ہے. مس. وضو کا برتن لوٹے کی طرح ہو تو کیا کرے گا؟ دائیں طرف رکھے گا. لیکن اگر جی تشت مس. یعنی کوئی ہے نا بڑا پرات وغیرہ ہوتی ہے طرح کا ہو تو پھر ہاں جی دائیں مس. رکھے گا. آفتابہ میں دستہ لگا ہو تو دستہ کو 3 بار دھوئیں. اب آفتابہ یہ بھی جو ہے نا لوٹی کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. جی کیا ہے؟ لوٹے کی ایک قسم ہے، لیکن وہ تھوڑا سا مس. بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جی جگ اور لوٹے کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے. صحیح. صحیح. نہیں، ان جی کے مس. درمیانہ ہوتا ہے، نہ لوٹا ہوتا ہے نہ جگ ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے. اگر اس کا دستہ لگا ہوا ہو نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دستہ نہیں ہوتا ہاتھ کو پکڑنے والا، ٹھیک ہے، اور اگر جی لگا مس. ہوا ہو تو کیا کرنا؟ 3 بار دھونا بھی مستحب ہے. اور ہاتھ اس دستے پر رکھے، اس کے منہ پر نہ رکھے. ٹھیک ہے. جی دائیں میم. ہاتھ سے کلی کرنا ناک میں پانی، دائیں ہاتھ سے. ویسے کلی ناک جو ہے نا، کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، لیکن ہاں کیا جی ہے مس. دائیں ہاتھ سے کرنا یہ مستعب. بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا. ٹھیک ہے. جی مس. انشاء اللہ کل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اوکے مس. اس کا کیا ہے سبق؟ ہاں جی میم. کیا تھا یہ کیا تھا آپ نے؟ میم افعال نقصہ والا کتنے ہیں افعال نقص؟ افعال نقصہ مس میم 17 مس. کون کون سے سنائیں گے؟ جی میم کانا سارا زلہ باتا اسبہ امسا، اس کے بعد تھا وہ ادھا آدھا آدھا، اس کے بعد تھا راہ مازالا اور من فکا ماں باری پکا من باری ہا گدا، اس کے بعد تھا ماں داما لئیسا ماں فاتیہ ماں فاتیہ. جی جی. سالی نے جیجا کو فون کیا اور پوچھا. اچھا جی. یہاں پہ ہے کہ افعال ناقصہ کی مثال ہے، ان کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے پورا چیپٹر بن کے کرنا ہے. صحیح ہے. اس میں بھی وہی چیزیں جی ہیں. مس. سب سے پہلے انہوں نے بتایا یہاں پہ آپ کو افعال ناقصہ لگا کے وہ کرنا ہے، عمل دینا ہے، ترجمہ کرنا ہے، پھر غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، پھر یہ اردو سے عربی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ کرائیں گے؟ ہاں جی مس. کرائیں گے. جی میم. چلے ہم یہاں پہ یہ جو غلطی کی نشاندہی والا ہے یہ والا کر لیتے ہیں ادھر ہی. اچھا. اصبح حامد مسرور. سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اصبح جو ہے کس پر داخل ہوتا ہے اور کیا عمل کرتا ہے. جی مس. افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں؟ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر؟ نہیں مس. کس پر؟ میم افعال ناقصہ وہ مبتدا اور خبر پر مس داخل ہوتے ہیں. میم مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے بتایا نا اصبح حامد مسرور، اس میں کیا غلطی ہے؟ اصبح حامد مسرور. حامد مسرور. جی مس.
میم اس کی جو ہے خبر وہ منصوب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. خبر کیا ہے؟ منصوب نہیں ہے. ہے. اصبح حامد مسرورا. درست بولا. مسرور. صحیح ہو گیا. اچھا آگے ہے کان القمیصانی قصیرانی. جی مس. کان القمیصانی قصیرانی. خبر اس کی ہوتی ہے خبر منسوب ہوتی ہے تو کثیر ہی نہیں ہوگا مس اس کا. میم اس کا کثیر ہی نہیں ہوگا. جی کیا غلطی نکلے گی اس میں؟ میم خبر منسوب نہیں ہے. خبر منصوب نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے ہے آدھا امر فقیرین. سورل. عادل امرو فقیرین. امرو جی فقیرین. فقیرین تو یہ آدم الفقیرین. میم یہ اس میں کون جی میم یہ تو منسوب نہیں ہے خبر اس کی. منسوخ تو ہے. اعراب کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہی ہے نا. جی مس. تو ہم نے کیا پڑھا تھا خبر جب مفرد ہو تو خبر جب مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق کس کس صورت میں ہوگی؟ میم وہ جو امر ہے وہ واحد ہے اور وہ تسنیہ ہے فقیرین. جی تو کیا آئے گا؟ مبتدا کے مطابق فقیرین کو کرے واحد میں کیا آئے گا؟ میم فقیرن. فقیرن آئے گا. آدھا انہیں اس فقیرن. طرح ہمارے اعتبار سے دیکھا تھا نا آپ. ٹھیک ہے صرف اعراب کے جی اعتبار سے نہیں دیکھنا ہوتا ہر اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے لڑکا بیٹھنے والا ہے. ترجمہ کیا ہے کیا بنے گی عربی اس کی؟ لڑکا بیٹھنے والا ہے. جی جالس. لڑکا بیٹھنے والا ہے. الطفل جالسن. ہوں کان نہ لگائیں گے نا شروع میں. ٹھیک ہے جی مس. کان الطفل قاعدا. جی مس. ٹھیک ہے. اچھا جی مس. کافر مسلمان ہو گئے. کافر مسلمان ہو گیا. اس کا معنی آئے گا آدھا. عاد الکافرون مسلمین. مسلمین. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہو جائے گا نا یہ سبق آپ کا پورا؟ جی اچھا اس پہ آپ مجھے لگا کے دکھائیں العنب ناضج. اس کے شروع میں کوئی بھی افعال ناقصہ لگا کے نا اس میں سے ایک لگا کے تو عمل بتائیں. میم کس پہ؟ العنب ناضج. نادجن. العنب ناضج. میم اس پہ لیسا مس لگا دیں. جی لگا لیں. لیس العنب ناضجا. 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 جن. ٹھیک ہو گیا. الحاکمون عادلون. اس پہ آپ لگائیں سارا اور عمل بتائیں.
صار الحاکمون عادلین. صار الحاکمون حاکمون عادلین. حاکمون آئے گا. جی مس. حاکمون آئے گا. حاکمین مس. کیسے اسم کیا منصوب ہوتا ہے اسم؟ نہیں مس، میں مرفوع ہوتا ہے. حاکمون مس عادلین. جی جی حاکمون عادلین. ٹھیک ہو گیا. التلمیذات مجتہدات. التلمیذات مجتہدات. لیس التلمیذات اس پہ کیا ہے وہ؟ لیس التلمیذ. یہ کیا ہے مجتہدات کیا ہے یہ؟ مرب کی کون سی قسم ہے؟ مجتہدات. جی پہلے یہ بتائیں واحد تثنیہ یا جمع ہے یہ؟ مجتہدات مس یہ میم جمع ہے. جمع کون سی ہے؟ مؤنث یا مذکر؟ میں مؤنث ہے. سالم یا مکسر؟ مجتہدات میم سالم ہے. اچھا تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم کا مس مجتہداتن. تین آئے گا. ٹھیک ہے. حالت جی نصبی اور مس. جری کیسے ہوتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ. تو یہ کسرہ سارا کے چیپٹر ساتھ. آپ نے کر کے آنا ہے. صحیح ہے. اوکے مس. آگے اس کا کیا تھا؟ میں مس کا کون سا تھا؟ ضمیر والا کرنا تھا نا. جی مس. کیا ہے یا نہیں؟ نہیں. چلے آج کر لیجیے گا. ضمیر کی تعریف کرنی ہے. ضمیر کی پہلے بنیادی طور پر دو قسمیں، متصل اور منفصل. پھر متصل کی کتنی ہے؟ متصل کی کتنی کی مس. قسمیں؟ میں متصل کی مس تھی. میں متصل تین تھی مرفوع نا. منصوب مس کی 3 تھی. جی جی 3 تھی. اور پھر اس کے بعد جو منفصل ہے اس کی کتنی قسمیں تھی؟ اس کی 2 تھی مس. کون کون سی؟ ایک میم اس کی تھی وہ مرفوع اور ایک منصوب تھی. اچھا تو یہاں پہ مجرور کیوں نہیں آیا منفصل کے ساتھ؟ اوپر تو متصل کے ساتھ آیا تھا نا، اس کی قسم میں مجرور بھی آیا تھا. جی یہاں مس. پہ منفصل کے ساتھ مجرور کیوں نہیں آیا؟ ہم نے بتایا تھا نا آپ کو، شاید جی مس بتایا تو تھا. یاد نہیں ہے؟ نہیں میم. یہ بتایا تھا کہ جو مجرور ہوتا ہے نا اس جی کا جو عمل ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. بتایا تھا، یاد آیا؟ جی مس. کیا ہوتا ہے مجرور کا عمل؟ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف جی اور میم. صرف اپنے بعد والے اسم پر عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر جی درمیان میں مس. فاصلہ آ جائے گا تو وہ عمل نہیں کر پائے گا. جی مس. ٹھیک ہے. جیسے فعل فاعل مفعول بھی مقدم ہو سکتے ہیں نا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. ہاں جی میم. جہاں بھی ہو وہ فاعل ہی رہے گا ترجمے کے اعتبار سے. جیسے ہم نے پڑھا تھا اکلا خبزن زیدن. ٹھیک ہے. تو اب زیدن فاعل ہی بنے گا، اگرچہ ہاں وہ جی میم. تیسری جگہ واقع ہے، فعل کے مفعول کے بعد واقع ہے نا، پھر بھی وہ فاعل بنے گا. یعنی وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے. جو فعل کا عمل ہوتا ہے نا، فعل کا مبتدا جی خبر میم. کا عمل جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟
مضبوط ہوتا ہے، وہ بنتا ہی وہی ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرتا ہے اگرچہ درمیان میں فاصلہ آ جائے. لیکن مجرور ایسی چیز ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے نا وہ، کہ اگر اس کے جی درمیان کوئی فاصلہ آ جائے گا نا، اس کا جی جو مس. معمول ہوگا جس پر اس نے عمل کرنا ہے، اس کے درمیان فاصلہ آ گیا تو کیا ہو گیا، وہ عمل نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی جیسے اب مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ آ جائے، ٹھیک ہے، جی مس. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ درمیان والے کو ہم کچھ اور بنائیں پھر اگلے کو مضاف الیہ بنائیں. جی ٹھیک ہے، میم. مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کبھی فاصلہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اسی طرح جار مجرور لگا لیں آپ. ٹھیک ہے، جی اب جار مجرور کیا ہوتا ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے نا جو حرف جار ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی اگر اس کے درمیان کوئی اور اسم آ جائے تو وہ اس پر عمل کرے گا، اگلے اسم پر نہیں عمل کرے گا. ہاں جی مس. ٹھیک ہے، یعنی جی متصل میم. ہو کر عمل کرے گا، منفصل ہو کر عمل نہیں کرے گا، اس وجہ سے منفصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، منفصل جی بھی ہو میم. جاتا ہے، منصوب منفصل بھی ہو جاتا ہے. جیسے وہ میں نے بتایا تھا آپ کو مفعول بہ والا، جو حرف مشبہ جی میم. بالفعل ہیں ان کی جو خبر جو اسم ہوتا ہے وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے نا. ہاں جی میم. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ مجرور ایسی چیز ہے جو منفصل ہو کر عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جی مس. آگے انہوں نے بتایا ضمیر مرفوع متصل کی کتنی اقسام ہیں، دو اقسام ہیں، بارز اور مستتر. اچھا، بارز کسے کہتے ہیں؟ جس ظاہر کو، جو ضمیر ظاہر ہوتی ظاہر ہے کو کہتے مگر ہیں، اس اور کی بنی مستتر ہوئی ہے. کسے کہتے ہیں؟ میں پوشیدہ کو. پوشیدہ کو. اب جیسے اب تو میں تا ضمیر ہے تو یہ کیا ہے، بارز ہے. دارا ہوا بارش ہے. ضمیر ہے، یہ کیا ہے، مستتر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سارا انہوں نے نقشہ بتایا. پہلے انہوں نے ضمیر بتائی، ٹھیک ہے، پھر ضمیر کی کتنی جی قسمیں بنائی، دو. دو. کتنی بنائی، دو، متصل اور سیل منفصل. اب مرفوع متصل کی کتنی بنائی، تین، مرفوع منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے، جی پھر آگے انہوں نے مرفوع ہاں متصل کی کتنی بنائی، دو، ان کے نیچے ضمیریں دے دی، جیسے دربا دربا دربو. ٹھیک ہے، جی مس. اب یہ جو ہے نا یہ والی لائن، یہ بارز ہے، اس میں ساری ضمیریں کیا ہیں، بارش ہے. ظاہر ہے. ٹھیک ہے، بارز ہے، ظاہر ہے. جی اب یہ جو پانچ یہ سیگے ہیں، ان میں کتنے، ماضی کے 2 سیگے ہیں اور مضارع کے 5 سیگے ہیں. جی مس. یعنی مضارع کے وہ 5 سیگے جن کے آخر میں رفع آتا ہے. ٹھیک ہے، مرفوع 5 سیگے ان میں جی پوشیدہ مس. ہوتی ہے، اور ماضی کے 2 سیگے دارابا اور دارابت. ٹھیک ہے، جی مس. تو کیا ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے ضمیر. باقی ساری جو ماضی کی گردان ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، ہاں جی. ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی جی طرح مضارع کے آپ لگا لیں، یدریبان یدریبون، اس میں جو واو الف ضمیر لگی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں جی پہ ہمیں مس. نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. مضارع کے بھی انہوں نے بتا دیے نا، تو آپ اس یہ جو بارز میں ماضی کے بتائے ہوئے یہاں پہ آپ مضارع کے بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مضارع میں بھی یہی انہی سیگوں میں کیا ہوتی ہے، بارز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 5 سیگوں کو نکال کر بقیہ جو سیگے بچتے ہیں نا، 14 ہاں سیگے جی ہوتے ہیں مس. نا، 5 نکالے تو 9 بچے. جی ٹھیک ہے، اب 9 سیگوں میں کیا ہوتی ہے، ضمیر وہ ضمیر ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی مس. اسی طرح ماضی کے 12 سیگوں میں، کیونکہ 2 نکالنے ہیں ہم نے، ماضی کے دارابا اور دارابت نکالے تو باقی 12 سیگے بچتے ہیں. اب 12 سیگوں میں کیا ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، سوری ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی میم. ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ملی ہی ہوئی ہوتی ہیں فعل سے، لیکن کیا ہے، بعض ظاہر ہوتی ہیں، بعض پوشیدہ ہوتی ہیں. پھر جی انہوں نے مس. کیا کیا، متصل کی کون سی قسم تھی، منصوب. اب منصوب میں جی انہوں نے کیا بتایا، یا تو فعل سے متصل ہو یا پھر حروف مشبہ بالفعل سے متصل ہو. ٹھیک جی ہے، مس. اب فعل سے متصل میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح ہو، جیسے دربا ہو، دربا ہما. ٹھیک ہے، جی مس. ہاں یعنی جی میم. الگ ضمیر لکھی ہو نا، جیسے اب دارابا دارابو ہے نا، یہاں پہ تو ملی ہوئی ہے اس کا مطلب، ہم گردان بھی اسی طرح ہی پڑھتے ہیں نا. لیکن جب آ جائے جی گا مس. دارابا ہو، دارابا ہما، دارابا ہم، پھر یہ منصوب متصل بنے گی. جی ٹھیک مس. ہے، اگر آپ سے کوئی فرق پوچھے تو کیا کہیں گے، کہ جس طرح ملی کیسے ہو، کہ اس طرح ملی ہو کہ دربا ہو، دربا ہما، دربا ہم، یعنی الگ سے ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہو. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے نا، سمجھا پا رہی ہاں ہوں. جی میم. جی میم. جی، اب دارابا دارابو یہ تو ہم گردان پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جی مس. یہ اتنی مطلب یہ عام چیز ہے، اگرچہ اس میں ضمیر ظاہر دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ عام چیز ہے. لیکن دربا ہو، دربا ہما یہ ہم گردان نہیں پڑھتے.
ٹھیک ہے. جی بس. اور اسی طرح یہ بھی آپ ترجمے کے حساب سے بھی اندازہ لگا لیں، دارابا ان دو مردوں نے مارا. ٹھیک ہے. جی اب بس. دارابا ہوں اس نے اس سے مارا. جی ٹھیک ہے. بس. ترجمے کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے نا، تو یہ جو ہاں ہما جی. ضمیر ہے یہ مال نصب میں واقع ہو رہی ہے، مفعول بھی کی جگہ واقع ہو رہی ہے نا. جی بس. ٹھیک ہے نا. تو ترجمے کے اعتبار سے بھی آپ فرق کر سکتے ہیں. اسی طرح اب منصوب کی دوسری کون سی قسم تھی؟ اور پھر مشبہ بالفعل سے متصل ہو. ٹھیک ہے. جیسے انہو، انہما، انہم. یہ تو آپ نے چیپٹر پڑھ لیا نا، اب آپ کو مشکل نہیں نا ہے. ہاں جی بس. پڑھ لیا ہے نا کہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب منصوب کس جی طرح، اگر بس. اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو کیا ہو جائے گی؟ وہ منصوب متصل. اگر ملی ہوئی نہ ہوگی تو پھر منصوب منفصل. ٹھیک ہے. جی بس. اسی طرح انہوں نے کہا ہے پھر آگے انہوں نے مجرور متصل کی ہے نا. متصل کی تیسری قسم کون سی کی تھی؟ مجرور. اب مجرور کیا ہوگی؟ جی اسم سے متصل ہوگی تو وہ کیا بنے گی؟ مضاف الیہ بنے گی. جی بس. ایسا ہی ہے نا. جو اسم سے ہاں جی بس. ملی ہوئی ہوگی ضمیر وہ کیا بنے گی؟ ہمیشہ مجرور متصل بنے گی. یہ بات یاد رکھ لیں. جی بس. جو بھی ضمیر اسم سے ملی ہوئی ہوگی وہ کیا بنے گی؟ ہمیشہ مجرور متصل بنے گی اور ترکیب میں مضاف الیہ بنے گی. جی بس. ٹھیک ہے. جہاں مرضی آ جائے، جیسے صدیقی، صدیقہ ہو پڑھا ہے نا ہم نے. اب صدیق جی بس. اسم ہے نا، اس کے ساتھ جو ضمیر مل گئی وہ کیا بن گئی؟ مضاف الیہ. جی بس. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی اسم آپ لگا لیں، کسی بھی اسم کے ساتھ آپ کو ضمیر ملی ہوئی نظر آ گئی، آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ مجرور متصل کی ضمیر ہے اور یہاں پہ یہ مضاف الیہ بنے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، جیسے جی لہو، بس. لہما، لہم. اسی طرح منہم پڑھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. جی علیہم پڑھتے ہیں. پڑھتا ہے نا یہ چیزیں. جی بس. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی حرف جار کے ساتھ ملی ہوگی ضمیر وہ کیا بنے گی؟ وہ بھی مجرور متصل بنے گی. ترکیب میں وہ پھر مجرور، جار کا مجرور بنے گی. ٹھیک ہے. جی بس. اچھا آگے پھر ضمیر کی جو دوسری قسم تھی وہ کون سی تھی؟ منفصل. ٹھیک ہے. پھر منفصل پہ انہوں نے کتنی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں؟ دو، مرفوع اور منصوب. ٹھیک ہے. جی بس. تو مرفوع منفصل کون سی ہوگی؟ جیسے ہوا، ہما، ہم. اکثر آ جاتا ہوتا ہے نا، انا، انتا. جی ٹھیک بس. ہے. یہ جو الگ سے ضمیریں آ رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ یا تو فاعل بن رہی ہوتی ہیں، لیکن اکثر جو ہے نا یہ مبتدا بن رہی ہوتی ہیں اکثر. جی ٹھیک ہے. بس. اکثر کیا ہاں بن جی. رہی ہوتی ہیں؟ مبتدا بن رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا بنے جی گی؟ بس. مرفوع منفصل بنے گی. مرفوع کس لیے؟ کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ واقع ہو رہی ہے نا، محل رفع میں واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر کسی جیسے افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اسی ہاں طرح جی. اور بھی اسم جو ہے نا جو مرفوع ہے کی جگہ میں واقع ہوتی ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محل رفع میں واقع ہو گئی تو یہ مرفوع منفصل واقع ہو. ٹھیک ہے. جی اب بس. محل رفع سے مراد میں نے آپ کو بتایا یا تو مبتدا بنے گی یا فاعل بنے گی یا افعال ناقصہ کا اسم بنے گی، یا پھر اور اسم جو مرفوع ہوتے ہیں ان کی جگہ جو واقع ہوگی وہ کیا بنے گی؟ مرفوع منفصل بنے گی. ٹھیک ہے. جی بس. اب آگے جو ہاں جی. یاہو، یاہما، اب ایسی ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو. ٹھیک ہے. اب یاہو، یاہما یہ جو ہے نا یہ ضمیریں ہیں، خود بخود ضمیریں ہیں. جیسے ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں نا جی کہ بس. ہم تیری عبادت، یہ مفہوم ہے نا اس کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ یا کا لفظ ہے. ایسا ہی جی ہے نا. اب بس. یہاں پہ بھی یا کا آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں یہ والا. ٹھیک ہے. ہاں جی بس. یعنی عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی. اللہ پاک مفعول بھی ہو گیا نا. یعنی یہ ہاں جی ضمیر بس. کس میں واقع ہوگی؟ محل نصب میں واقع اور یہ مفعول بھی کی جگہ میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جی. یہ مرفوع منفصل بنے گی. اس طرح آپ یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ پورا نقشہ آپ کے ذہن میں ہو جائے گا. آگے وہی چیز ہے، ساری چیز وہی ہے کہ فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں کے تثنیہ کے 4 صیغوں میں الف جمع مؤنث غائب اور حاضر کے 2 صیغوں میں نون، یعنی نون جمع مؤنث کا نون، اور جمع مذکر غائب اور حاضر کے 2 صیغوں میں واو، اور جمع اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا مخاطبہ ضمیر بارز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہی بات ہے جی. جو اوپر گزر چکی ہے. مضارع کی بات ہو رہی ہے، فعل جی. مضارع امر اور نہیں کی بات. اسی طرح فعل مضارع کی طرح فعل امر اور فعل نہیں کے بھی 5 صیغے مرفوع جو ہے نا
ٹھیک ہے، واحد مذکر، واحد مؤنث غائب، اسی طرح واحد مذکر، واحد اور جمع متکلم، ان میں ضمیریں کیا جی ہوتی ہیں؟ مستتر. مستتر. ٹھیک ہے، جی یہ پوری آپ نے پورا چیپٹر کر کے آنا ہے کل. اس کا کیا کیا ہے؟ یہ کیا تھا. میں جی مس. اچھا، یہاں پہ جو ضمیر آ رہی ہے نا، کتابی، کتابہ کا، یہ کون سی ضمیر بنے گی اب؟ یہ جو ہے اب کتابہ کا، کتابی، جی میم یہ اسم کے ساتھ متصل ہے. تو یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ میم یہ ہوگی جو اسم کے ساتھ متصل تھی وہ تھی مس مرفوع، مرفوع متصل. کیا بتایا میں نے ابھی؟ اسم کے ساتھ ملے گی تو جیسے اس کی کتاب، تیری کتاب، ترکیب میں کیا واقع ہوگی یہ؟ جی مداخلے نہیں بنے گی؟ جی مس. ابھی بتایا نا. جی، ہمیشہ جو اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوگی وہ مجرور متصل کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ مجرور متصل. مجرور متصل. اور وہ کیا واقع ہوگی ترکیب میں؟ مداخلے واقع ہوگی. ٹھیک ہے، دوبارہ جی بتائیں مس. کیا کہا میں نے؟ میم جو اسم کے ساتھ متصل ہوگی وہ میم ضمیر متصل ہوگی، ہوں، مجرور متصل. اور ترکیب میں کیا واقع اور ہوگی؟ وہ میں ترکیب میں وہ مضاف الیہ، مضاف الیہ واقع ہوگی. مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، سبق سنائیں گے پھر آپ؟ جی مس. هل تقرأ في كتابك؟ حل تقرأ فی کتابک، حل کیا تقرأ تم، کیا تم اس کی کتاب میں پڑھتے ہو؟ تو تم اس کی کتاب میں، اس کی حل کتاب تقرأ آئے گا. فی کتابک، فی کتابک. تمہاری کتاب میں. کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو؟ کیا حل آئے گا؟ تک. وہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر کیا تم پیچھے اپنی کتاب میں پڑھتے ہو؟ حاضر کا سیدھا ہو، آگے حاضر کی ضمیر ہو، تو کیا ترجمہ آ رہا ہے؟ اپنا یا اپنی کا آئے گا. اسی طرح پیچھے غائب ہو، غائب کا جی سیدھا ہو، ٹھیک ہے، اور آگے غائب کی ضمیر ہو تو کیا ترجمہ آئے گا؟ تو بھی جی اپنا یا اپنی والا آئے گا. اسی طرح متکلم میں بھی. تو یہاں پہ بھی یہی آئے گا کہ کیا تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو، تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ نام اقرأ فی کتابی. نام اقرأ فی کتابی. الصدیق کا یقرأ فی کتابہ. کیا تمہارا دوست تمہاری کتاب میں فی کتابی ہی، اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ جی، کیا آئے گا جواب؟ نام صدیقی یقرأ فی کتابی، فی کتابی کا. فی کتابی ہی آئے گا، کا کیونکہ اسی کا کتابی ذکر ہی. ہو رہا ہے نا جی کہ مس. میرا دوست. صرف ضمیر چینج ہونی ہے، باقی سارا وہی کہنا ہے. تو میرا دوست پڑھتا ہے نا اپنی کتاب میں. ہاں جی مس. ٹھیک ہے، اردو سے عربی سنیں. میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں، نمبر 4 پہ جو ہے. میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں. انا اقرأ فی کتابک. انا اقرأ فی کتابی. اچھا، اب جو انا ضمیر آئی ہے وہ کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے جو ہم کس میں پڑھ کے آئے؟ اس میں سے کون سی قسم کی ہے؟ منفصل ہے یا متصل ہے؟ یہ بتائیں. میں میم یہ ہے متصل ہے.
انا ضمیر متصل ہے، جیسے یہ بھی ہے نا انا، یہ والا دیکھیں جی یہ مس متصل ہے، ملی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. نہیں مس منفصل ہے. پھر منفصل ہے، اور منصوب ہے یا مرفوع منفصل ہے؟ یہ تو مس ہمارا منصوب ہے. کیا ہے؟ منصوب مس. کیسے ترجمہ کریں کہ میں اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں، پڑھنے والا میں ٹھیک ہے. تو کیا فعل سے پہلے فاعل آ جاتا ہوتا ہے؟ نہیں مس. نہیں آتا. تو کیا بنے گا اگر فعل سے پہلے مطلب فاعل نہیں آتا نا، اس صورت میں یہ کیا بنتا ہوتا ہے پھر؟ ہمیشہ مبتدا بنتا ہوتا ہے. کیا بنتا؟ مبتدا مس. دیکھیں نا خبر دی جا رہی ہے کہ میں جو ہے نا اس کی کتاب میں پڑھتا ہوں، خبر ہے نا. اب یہ تو نہیں جی پڑھا مس. جاتا ہوں، ایسا نہیں نا ہاں ہے. جی ٹھیک ہے نا، جی مس. تو اس میں تھوڑا سا غور کریے گا آپ. ٹھیک ہے نا. جی مس. اچھا جی، چلے اگلا چیپٹر کون سا ہے ہمارے پاس ہے، وہ ہے یکتبو، وہ لکھتا ہے تکتبو تم لکھتے ہو. یہ والا چیپٹر ہے، یہ سارا کر کے آئیے گا آپ. ٹھیک ہے، اوکے مس. کرائیں گے. ہاں جی مس. یہاں کرنا ہے. نہیں مس. سارا کر کے جی مس. چلیں کرتے ہیں. سبق سمجھ میں آ گئے سارے؟ جی مس. چلو اللہ حافظ.